ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر فرمایا اور بتایا کہ مومنین پر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے. آپ کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا جو اصل میں آخری غزوہ تھا کفار کی پیش قدمی کا. آپ نے فرمایا تھا اس غزوے کے بعد الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان کے پاس جائیں گے اور وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. اور ایسے ہی ہوا. اس غزوے کے بعد پھر کفار کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں پر چڑھائی کریں اور لشکر کشی کریں. اس غزوے کے اندر 10,000 کا لشکر آیا، کافروں کا ایک بہت بڑی تعداد، اور ان کا خیال یہ تھا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے اور مسلمان جو ہے ان کا قلعہ کما کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. خندق کھودی گئی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر، اور پھر 1 مہینہ تقریباً انہوں نے محاصرہ کیے رکھا لیکن ناکام ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بالآخر آندھیاں بھیج دی اور ان کے جانور جو ہے وہ رسیاں توڑا کے بھاگنا شروع ہو گئے، ہنڈیاں الٹ گئی، خیمے اکھڑ گئے. تو بالآخر انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائیں. اور پھر یہ بھی ہوا کہ جیسے جیسے پھر فتوحات بڑھتی گئی، مال و دولت کی کثرت ہوئی، ازواج مطہرات کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ کچھ ہمارے خرچ کے اندر بھی اضافہ کر دیا جائے، کوئی دنیا کا مال و دولت ساز و سامان ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مطالبہ بالکل پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کا ارادہ رکھتی ہو اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ فائدہ دے کر اچھے انداز سے رخصت کر دوں، تو پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ رکھتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے جو نیکیاں کرنے والی ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اصل میں اس واقعے کے ذریعے سے ازواج مطہرات امہات المومنین، مومنوں کی ماؤں کی عظمت اور ان کے کردار کی رفعت کو اجاگر کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ترجیح دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، آخرت کے گھر کو ترجیح دی، جنت کو ترجیح دی، اللہ کی رضا کو ترجیح دی، اور دنیا کو جو ہے وہ یکسر ٹھکرا دیا، اور جو ذہن میں بات آئی بھی تھی اس کو بھی مسترد کر دیا. اور پھر یہ ہوا کہ بہت زیادہ فاقے بھی آئے، صبر بھی کرنا پڑا، تنگدستی بھی آئی، اور کئی دن کئی راتیں گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود بڑے صبر کے ساتھ اور بڑی قناعت کے ساتھ انہوں نے زندگیاں بسر کی. اور اگر کچھ آیا بھی تو بالآخر اسے اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی فرما برداری کرے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نیک عمل کرے گی، ہم اسے دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے بہت زیادہ عزت والا رزق تیار کیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اگر تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو تو پھر نرم لہجے میں بات نہیں کرنی کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی غلط امید لگا کے بیٹھ جائے، اور ہمیشہ اچھی بات کہنی ہے. دیکھیے اگرچہ یہاں خطاب ازواج مطہرات سے ہے لیکن ان کے ذریعے سے مسلمان عورتوں کی بھی تربیت کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ احکام ازواج مطہرات کو دیے جا رہے ہیں تو مومن جو عورتیں ہیں ان کے لیے بالاولیٰ ہے، انہیں بالاولیٰ ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. تو بہت زیادہ اس چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو، اجنبی مرد و عورتوں کا آپس میں اختلاط نہ ہو، اور
اور عورت کی آواز میں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، لہذا بلا وجہ بلا ضرورت عورت کو بات نہیں کرنی چاہیے کسی اجنبی مرد کے ساتھ، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور نہ اس شوق کو اپنے دل میں پالنا چاہیے، خواہ میں نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا نہ کوئی ضرورت، اور ایک شوق ہے کہ ہر ایک سے بات کرنی ہے، نہیں ہر ایک سے بات کرنی، ضرورت کے وقت بات کرنی ہے، اور بات بھی اس انداز میں کرنی ہے کہ لہجہ ایسا نہ ہو کہ جس میں نرمی ہو اور لطافت ہو، اور الفاظ ایسے نہ ہو کہ اگلے کو اپنی طرف مائل کرے، نہیں بلکہ تھوڑا سا اٹھڑا لہجہ ہو، تھوڑا سا بات معروف طریقے سے کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی، لیکن لہجہ ایسا اختیار کرنا ہے اجنبی مردوں کے ساتھ کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کشش نہ ہو، نہ کوئی ایسے الفاظ اور نہ کوئی ایسی باتیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ حال چال پوچھا جائے یا کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ، اب کئی دیکھیں نا خواہ آپس میں بھائی بہنیں بن جاتے ہیں، اجنبی مرد ہیں عورتیں آپس میں اور بہن بھائی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بھائی بہن بنا لیتے ہیں، تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن یہ پردے کے احکام جو ہے ان میں کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ فرمایا اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔ تو بتایا گیا کہ عورت کا جو اصل دائرہ کار ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے، یہ شوق بھی عورت کو نہیں پالنا چاہیے کہ میں نے گھر کے اندر نہیں رہنا اور گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اگر ضرورت ہے، اگر کوئی کام ہے، کوئی تعلیم کے لیے نکلنا پڑے یا کوئی اور ایسا کوئی ضروری کام ہے تو جا سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ پھر زیب و زینت کا اظہار کر کے نہیں نکلنا، پہلے زمانے جاہلیت کے پہلے دور کی طرح اس طرح نہیں نکلنا کہ بے پردہ ہو کے نکلے، زیب و زینت کا اظہار کر کے نکلے، مکمل باپردہ ہو کے نکلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی اور فرمایا لیخرجن وہن تفیلات، کہ وہ اس طرح مسجد میں آئیں کہ وہ بالکل باپردہ ہو، زیب و زینت کو چھوڑ کر آئے، اپنی زیب و زینت کو چھپا کر مسجد کے اندر آئے، پردہ کر کے آئے۔ تو جب اللہ کے گھر میں آنا ہے پردہ کر کے آنا ہے، خوشبو لگا کے آنے سے آپ نے روکا، اور فرمایا کہ جو کوئی عورت مسجد میں خوشبو لگا کے آتی ہے، ایما امرأۃ تطیبت ثم خرجت الى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل من الجنابہ، جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کے آتی ہے اس کی نماز ہی اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ غسل جنابت نہ کر لے۔ تو جب مسجد میں اس طرح آنے کی اجازت نہیں ہے تو بازاروں میں اس طرح جانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ایسی عورتوں کے لیے، حتیٰ کہ ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی انہوں نے لباس تو پہنے ہوں گے لیکن وہ بے لباس ہوں گی، مائلات ممیلات، مائل ہونے والی، اپنی طرف مائل کرنے والی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی مانند جھکے ہوئے ہوں گے، لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، جنت میں نہیں جائیں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی، وان ریحھا لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے اور اتنے فاصلے سے محسوس کر لی جاتی۔ تو زیب و زینت کا اظہار بالکل نہیں کرنا، باپردہ ہو کے نکلنا ہے۔ آگے چل کے بھی فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی ازواج مطہرات سے کہیے اور پھر اپنی بیٹیوں سے کہیے اور پھر مومنوں کی عورتوں سے کہیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس میں عورت کی عزت عصمت کی حفاظت ہے، وقار ہے، شرف ہے، اور یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑی باعزت عورت جا رہی ہے، تو کوئی جو آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ایسی عورتوں سے دور رہتے ہیں اور کنارہ کشی اختیار۔ اس کے برعکس جو عورتیں بے پردہ ہو کے نکلتی ہیں وہ کئی آوارہ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں اور طرح طرح سے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو اصل میں قصور تو عورت کا اپنا ہے نا، بے پردہ ہو کے نکلی، اور پردے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس پردے کو فیشن بنا لیا جائے۔ اب پردہ جو ہے برقع اتنا تنگ ہو کہ جسم کے خد و خال نمایاں ہو اور جو چیزیں ظاہر نہیں ہونی چاہیے وہ ظاہر ہو جائیں، تو پھر ایسے برقعے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو شریعت کے
تقاضوں کے مطابق عورت کو پردہ کرنا چاہیے. اس معاملے کے اندر کوئی رعایت نہیں دی گئی. اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی، گناہ گار ہے، اللہ کے ہاں مجرم ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے، اس کو سچی توبہ کرنی چاہیے اور پردے کو اختیار کرنا چاہیے. ہم اپنے معاشرے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا دیکھتے ہیں اس پردے کے تعلق سے، حتیٰ کہ اب تو دیندار لوگوں کے گھروں سے بھی پردہ چلا گیا ہے، اور انہوں نے بھی اگر کوئی پردے کا کہے بھی تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں کوئی غلط سمجھا ہوا ہے. تو آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے جب پردے کا حکم نازل فرمایا تو اس وقت مخاطب کون ہے؟ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. ان سے بڑھ کر پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، ازواج مطہرات سے بھی اگر کوئی سامان کا سوال کرنا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے کرنا ہے، پردے کے پیچھے سے کرنا ہے، سامنے آ کے نہیں کرنا. یہ سوال کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات صحابہ کو کہا جا رہا ہے. تو ان سے زیادہ پاکیزہ دل بھلا کس کے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث، اس سے اور زیادہ دل پاک ہوں گے. تو اس پردے کے جو معاملہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. گھروں میں رہ کر کیا کرنا ہے عورتوں نے؟ نماز قائم کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے. آج کل عورتوں کی اکثریت نماز کے معاملے میں اتنی سست ہے، اتنی کاہل اور اس قدر غافل ہے، اور کاموں کے بہانے ہیں کہ جی کام بہت تھے اور یہ کرنا تھا اور وہ کرنا تھا، حتیٰ کہ نماز کا سارا وقت ہی ضائع کر دیتی ہیں، سارا وقت نماز کا نکال دیتی ہیں. اگر کبھی کبھار کوئی ایسی شدید قسم کی مجبوری لاحق ہو جائے، کوئی ایسا عذر شرعی لاحق ہو جائے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا، اس کو روٹین بنا لینا، اس کو معمول بنا لینا، اکثر و بیشتر اس طرح ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاموں کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے. کام چھوڑ کر نماز پڑھنے میں بھلا کتنی دیر لگتی ہے؟ فرمایا زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی. اب کو عورت کہہ رہی میرے پاس تو اتنا نصاب ہی نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، تو زکوٰۃ نہیں دے سکتی تو صدقہ و خیرات تو کر سکتی ہے نا، کہ چلو جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ دے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتی رہے اور اپنے لیے جو ہے وہ آخرت کا زاد راہ بنائے، جہنم سے ڈال بنائے. آپ نے فرمایا جہنم سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دے کے کیوں نہ بچو. فرمایا اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے پلیدی کو دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے. یہ احکام اگرچہ اہل بیت ازواج مطہرات سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائے، لیکن اس کے ان احکام کے ذریعے سے دیگر جو اہل ایمان ہے ان کو بھی تربیت دی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اللہ کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت ہو اور حکمت کی جو باتیں ہیں ان کا ذکر کیا کریں، قرآن اور حدیث کی باتیں اور ان کا ماحول. ازواج مطہرات سے بھی یہ کہا گیا اور ہمارے لیے بھی یہ تعلیم ہے، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ اللہ کی آیات وہاں پڑھی جائیں اور سمجھی جائیں اور ان کا معنی مفہوم بیان کیا جائے، احادیث پڑھی جائے، ایک دوسرے کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے نصیحت کی جائے. یہ دینی ماحول، یہ شریعت. اور پھر جب یہ ماحول ہوگا تو شیطان اس گھر سے بھاگے گا اور اللہ کی بڑی رحمتیں نازل ہوں گی اور بڑا سکون اور بڑا اطمینان ہوگا گھر کے اندر. آج کل کے ماحول تو یہ ہے کہ گھر میں دین کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بیوی کے ساتھ اور ساری باتیں کر لیتے ہیں لیکن قرآن کی بات یا حدیث کی بات کرتے ہوئے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سناتے ہوئے شرم آتی. بیوی کو شرم آتی ہے شوہر کو کوئی دین کی بات بتائے، یا شوہر کو شرم آتی ہے کوئی دین کی بات بتائے، یا اپنے بچوں کو کوئی قرآن اور حدیث کی بات بتائے. نہیں، اس کا پھر نقصان بہت زیادہ ہے اور پھر وہ ہو رہا ہے آج گھروں کے اندر. بعض ازواج مطہرات جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے ذہن میں یہ بات آئی. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں مردوں کا ذکر کیا اور ہم عورتوں کا ذکر نہیں کیا. اب یہ عورتوں کا جو مقابلہ تھا مردوں کے ساتھ وہ آج کی طرح کا نہیں تھا کہ جس طرح مقابلہ ہے کہ مردوں کی طرح گھروں سے باہر نکل کے کام کرنے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہاں مقابلہ تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. تو یہ ذہن میں بات آئی کہ ہر جگہ مردوں کا ذکر ہوتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی دلجوئی فرمائی اور اتنے خوبصورت انداز میں فرمائی کہ ہر وصف کے ساتھ الگ سے عورتوں کا بھی ذکر کیا. ان المسلمین والمسلمات، یہ تقریباً 8 اوصاف ہیں. فرمایا مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، یہ 10 اوصاف ہو گئے. فرمایا اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے. تو کتنے اوصاف بیان کیے کہ اللہ کی بخشش چاہیے تو پھر یہ اوصاف اپنانے پڑیں گے. یہ نہیں ہے آدمی گناہ کرتا رہے، نافرمانیاں کرتا رہے اور پھر کہے جی اللہ مجھے معاف کر دے گا. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے مغفرت بخشش کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ یہ اوصاف اللہ تعالی نے بیان فرمائے. کوشش تو کریں ان اوصاف کو اپنانے کی. فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کے لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دے اب ان کے لیے ان کا اپنا کوئی اختیار باقی ہو، ہرگز نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا یقیناً وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہوگا. اب یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کے پس منظر میں کئی واقعات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے. اب دیکھیے کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی آپ نے اپنی پھوپھی ذات زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی. تو سموتات کا مظاہرہ کیا. شروع میں تردد ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت بھی نازل ہو گئی تو سموتات کا مظاہرہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ 1 سال تقریباً رہے اور پھر نباہ نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ منظور تھا کہ زینب رضی اللہ عنہا انہوں نے بالآخر ام المومنین کا شرف حاصل کرنا ہے. زید رضی اللہ عنہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ کے متبنہ تھے، آپ کے لے پالک تھے اور اس وقت زمانے جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا تھا اور ان کی جو بیویاں ہوتی تھی ان سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس رسم کا خاتمہ کرنا تھا، چنانچہ کیا اور پھر زینب رضی اللہ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی اور یہ شادی بھی آسمانوں پر ہوئی اور وہ خود فرماتی تھی زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات. تمہاری شادیاں دیگر ازواج مطہرات سے فرماتی کہ تمہاری شادیاں تو تمہارے گھر والوں نے کی ہیں اور میرا نکاح تو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کیا ہے. تو بہرحال اس کے پس منظر میں جلیبیب رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے. آپ انصار کے ہاں یہ معمول تھا کہ وہ کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس وقت تک نہیں آگے کرتے تھے جب تک یہ نہ پتہ چل جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی طلب نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. چنانچہ ایک موقع پر آپ نے ایک انصاری سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو. بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بالکل ہم حاضر ہیں. فرمایا میں نے اپنے لیے نہیں مانگا، جلیبیب کے لیے مانگا ہے. کہنے لگے اچھا میں اس لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لیتا ہوں. چنانچہ گھر آئے اور ماں کو بتایا اور وہ بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا، اس سے بڑی شہادت کیا ہے؟ تو اپنے لیے نہیں مانگا، جلیبیب کے لیے مانگا ہے. جلیبیب بیچارے کوئی اتنے مالدار تو تھے نہیں، نہ کوئی اتنے حسب نسب والے تھے، نہ کوئی عہدے اور منصب والے تھے، تو ان کے لیے رشتہ مانگا ہے. وہ والدہ کہنے لگی جلیبیب 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 ہی ہماری بیٹی کے لیے رہ گئے، ہمیں یہ جو ہے یہ رشتہ کس طرح ہمیں گوارا ہوگا اور کس طرح ہمیں قبول ہوگا. منع کر دیا. ادھر اس لڑکی نے سن لیا اور کہا کہ یہ رشتہ کس نے طلب کیا ہے جلیبیب کے لیے؟ تو والد نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو لڑکی بڑی سمجھدار تھی، نیک تھی، کہنے لگی اتریدون ان تردوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا، کیا یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے حکم کو رد کر دو، ٹھکرا دو؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو پھر یہ رشتہ کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا. چنانچہ انہوں نے ہاں کر دی. اسی دوران ایک غزوہ ہوا اور اس
اس غزوے کے اندر پھر یہ واقعہ پیش آیا. جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی شہادت ہوئی. جلیبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور اس طرح آیا کہ آپ نے آخر میں صحابہ سے کہا کہ کوئی تمہیں غائب نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہمیں تو کوئی غائب نظر نہیں آ رہا. فرمایا پھر تلاش کرو مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا. چنانچہ صحابہ نے تلاش کیا تو ایک جگہ دیکھا کہ وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں ہیں. گویا 7 کافروں کو پہلے واصل جہنم کیا اور بالآخر خود لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اس جلیبیب نے 7 کو قتل کیا ہے اور بالآخر اللہ نے بھی ان کو شہادت عطا فرما دی ہے. آپ نے فرمایا کہ جلیبیب کے لیے قبر تیار کرو. چنانچہ اسی میں ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا اور جتنی دیر دفن کیا جا رہا تھا آپ نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں اٹھائے رکھا اور کسی چارپائی پر ان کو نہیں لٹایا گیا. آپ کی گود مبارک ہی ان کی چارپائی تھی. اور یہ جو لڑکی تھی جس نے اس رشتے کے بارے میں اپنے والدین کو کہا تھا آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشها کدا کدا. یا اللہ اس لڑکی پر خوب اپنی خیر اور رحمتوں کی بارش برسا دے اور اس کی زندگی کو مقدر نہ کرنا کہ یہ پریشان ہو جائے. تو راوی کہتے ہیں کہ کسی انصاری کے ہاں اتنے رشتے نہیں آئے جتنے رشتے اس لڑکی کے لیے آئے. یہ اطاعت اور اتباع کے فائدے. وہ دیکھیے زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کی شادی کروائی. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کے ساتھ تو ان کو کچھ تردد ہوا شروع میں تو بعد میں پھر جب وہ مان گئی تو آپ خود آپ نے ان کو فرمایا کہ طاعت اللہ و طاعت رسولی خیر لک. فاطمہ بنت قیس فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہارے لیے بہتر ہے. تو مان گئی. تو اس کے بعد کہتی ہے اللہ نے ہمیں اتنی برکت دی کہ ہم پر رش کیا جاتا. تو اگر دین کو بنیاد بنا کر کوئی بھی رشتہ کیا جائے کبھی بھی اس میں ناکامی نہیں ہوتی اگر پیش نظر دین ہو. لیکن اگر مال ہو اور دولت ہو عہدے ہو منصب ہو حسب نسب ہو تو پھر نقصان ہو سکتا ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر کیا کہ آپ کا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبی اور رسولوں میں آخری نبی بنا کے مبعوث فرمایا. آپ کے بعد نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے. جھوٹے کذاب ملعون دجال جو ہے وہ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ سب کے سب کذاب ہوں گے. فرمایا ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. کے احکام ذکر فرمائے اور آگے پھر فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں. ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف اگر صلات کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ملائے اعلیٰ میں تذکرہ کرنا جس بندے کے حوالے سے بھی ہو. اور اگر فرشتوں کی طرف صلات کی نسبت ہے تو اس کا مطلب فرشتوں کا دعا کرنا کہ وہ رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور اگر اہل ایمان کو یہ حکم دیا جائے جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے تو پھر اس سے مراد وہ درود ہے جو پڑھنے کا ہمیں کہا گیا. اور اس درود میں سب سے خوبصورت الفاظ درود ابراہیمی کے الفاظ ہیں اور کئی ایسے مواقع ہیں کہ جن میں باقاعدہ حکم دیا گیا درود پڑھنے کا جیسے تشہد میں. اور اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پڑھنا مسنون ہے. نکلتے وقت اور بھی کئی ایسے مواقع ہیں جہاں اس حتیٰ کہ دعا جب انسان کرتا ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا اس وقت تک لٹکی رہتی ہے معلق رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھ لیا جائے. فرمایا کہ ان کافروں کے چہرے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. ان کی حسرت یہ ہوگی کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی. اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانی انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا. دیکھیں خود اقرار کریں گے. آج بھی کئی لوگ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر اپنے سرداروں، پیشواؤں، لیڈروں کے کہنے پر چل رہے ہیں تو مانتے بھی نہیں ہیں اور کہتے نہیں جی بالکل ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث کو نظر انداز کر کے لوگوں کے پیچھے لگنا اس کا نقصان کیا ہے۔ تو وہاں پھر خود کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ہمیشہ درست اور سیدھی بات کہا کرو، وہ تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ فرمایا یہ امانت ہم نے آسمان و زمین پر پیش کی تھی، یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے اس بوجھ کو اٹھانے سے، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ تو ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے جو انسان نے ذمہ داری اٹھائی ہے، اور اس ذمہ داری کے متعلق بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال بھی کرنا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام اور پھر ان پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد شکر کرتے ہوئے عمل کرو، اور ساتھ ہی فرمایا میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت عطا فرمائے، جس قدر زیادہ ہو تو اصل جو تقاضا ہے وہ شکر کا ہے۔ تو قوم سبا جو تھی ان کا واقعہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ نے جو نعمتیں ان کو عطا کر رکھی تھی وہ ساری کی ساری ان سے چھین لی۔ فرمایا ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ وہ گمان کیا تھا اس نے کہا تھا یا اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، تو ایسے ہی ہے۔ فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی نہیں ہے کہ تمہیں ہمارے بہت زیادہ قریب کرنے، اگر کوئی چیز تمہیں ہمارے قریب کر سکتی ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اے انسانوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اللہ کے متعلق دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن بناؤ، یہ اپنے لشکر کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جائیں۔ اے انسانوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز قابل تعریف ہے، وہ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ نئے لوگ لے آئے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کوئی بوجھ کسی بوجھ اٹھانے والے کا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی چاہے قریبی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ آخرت کے تعلق سے آپ ان کو ڈرا دیجیے کہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے اور اللہ سے فریادیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے کہ ہم نیک عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نیک عمل کرنے والا نیک عمل کر لیتا؟ زندگی تو ملی تھی اور وہ ایک ہی دفعہ ہے، اب دوبارہ جتنی مرضی زندگی مانگتے رہو نہیں ملے گی۔ تو یہ زندگی اللہ نے ہمیں بھی عطا کر رکھی ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ زندگی ہے، یہ عمر ہے، یہ مہلت ہے، یہ انسان کا بڑا ایک قیمتی متاع ہے، سرمایہ ہے، ایک بڑے اس کے لمحات قیمتی ہے، اور جو وقت زندگی کا گزر جاتا ہے اس کے متعلق بس ایک ہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ دوبارہ وہ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جو وقت انسان کا گزر رہا ہے سو گزر رہا ہے، اگر اس کو اچھے کاموں میں گزار لیا جائے، نیک کاموں میں گزار لیا جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہ کر یہ زندگی گزر جائے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، تو یہ چیز انسان کے کام آئے گی، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے، شرمندگی شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کی ناکامیوں، ندامتوں سے، شرمندگیوں سے، ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، رفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو بھائی اعتکاف بیٹھے ہیں، جو بہنیں اعتکاف بیٹھی ہیں، تو اعتکاف کے بارے میں مسنون طریقہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر آرام کے لیے فجر کی نماز کے بعد داخل ہوا کرتے تھے، یعنی فجر کے بعد جو ہے وہ خیمے میں داخل ہونا یہ سنت ہے۔
ویسے انسان کسی ضرورت کے لیے چلا جائے، لیکن باقاعدہ آرام کے لیے اور عبادت کے لیے اپنے خیمے کے اندر داخل ہونا تو سنت یہ ہے کہ فجر کے بعد جایا جائے، یعنی رات جو ہے وہ خیمے سے باہر رہ کر، چونکہ پہلی رات اور انسان کا ذوق اور شوق ہوتا ہے، لہذا خوب اسے اللہ کی عبادت میں بسر کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور تسبیحات ہیں ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور اگرچہ تراویح کی نماز ہم نے پڑھ لی اور وطر بھی پڑھ لیا، اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش بھی موجود ہے، وطروں کے بعد 2 رکعت پڑھنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ کئی دوستوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید وطر پڑھ لیے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، وضو کی 2 رکعتیں جن کو تحیۃ وضو کہا جاتا ہے، یا توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا کوئی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اسے صلاۃ التسبیح ادا کر لے۔ تو یہ نوافل جو ہیں یہ پڑھے جا سکتے ہیں، ان کی گنجائش موجود ہے۔ اور پھر اعتکاف کے تعلق سے اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اعتکاف کو اعتکاف ہی بنایا جائے۔ ہم نے کئی باتیں آج صبح کی تھی اعتکاف کے تعلق سے، تو اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں سے کٹ کر، مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف پوری توجہ کرنا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، یہ اس اعتکاف کا ایک بڑا بنیادی مقصد ہے، لہٰذا اسی میں اعتکاف کو گزارنا چاہیے۔ خیمے کے اندر کوئی دوسرا داخل نہ ہو، اور دوستوں کے ساتھ یعنی کسی قسم کی کوئی بات چیت بیٹھنا، اور آپس میں بھی جو اعتکاف والے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ باتیں کرنا، اپنے حالات بتانا اور مشورے کرنا، اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بھی اجنبی بن کے رہے، اور بہت زیادہ کوئی تعلقات یا اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ پھر آپس میں باتیں کر کر کے وقت گزار دیں۔ 2 جنے اکٹھے ہو جائیں اعتکاف والے تو وہ قرآن بھی نہ پڑھ سکیں، وہ باتیں ہی کرتے رہے، یہ بیماری ہے۔ کئی دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ آپس میں اس طرح اتنی بات چیت کرتے ہیں کہ پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر باتیں ہی کرتے رہے، قرآن کھول کے بھی باتیں کرتے رہے، تھوڑا سا پڑھا پھر باتیں کر لی، پھر باتیں کر لی، وہ سارا ٹائم بھی باتوں میں گزارا۔ تو اعتکاف والے ساتھیوں کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شروع سے ہی آپ پابندی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعائیں کریں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی کریں، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی کریں، اور جو اعتکاف نہیں بیٹھے وہ بھی اگر رات جاگنے کی ہے تو مسجد میں، بلکہ آخری عشرہ ہی پورا جتنا زیادہ وقت مسجد میں گزارے ہیں اتنا اچھا ہے۔ اوپر خواتین ہیں، جتنا زیادہ وقت مسجد میں گزارے ہیں اتنا اچھا ہے کہ یہاں رک کر اگر وہ خوب قرآن کی تلاوت کر جائیں اور ذکر اذکار جو ہے جتنی زیادہ وہ عبادت کرنا چاہیں تو یہ موقع ان کے پاس موجود ہے کہ اگر اعتکاف نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح بھی اپنے اوقات اللہ کی عبادت میں گزارے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔